सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है, भारतीय हुकाम ने भी मान लिया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का हवाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में है। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राब्ता रहता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत वापस आया। साजिद अकरम ने आखिरी बार 2022 में भारतीय हैदराबाद का सफर किया। पीटीआई सियासी और पार्लिमानी पार्टी है, मुसल्ला जद्दोजहद करने की पोजीशन में नहीं। मुसल्ला जद्दोजहद की बात करेंगे तो कानून के मुताबिक सुलूक होगा, फिर शिकवे की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा फैज हमीद से मुतालिक दीगर मामलात पर कयास आराई नहीं होनी चाहिए। 9 मई को साजिश या इदारे में तोड़ फोड़ के शवाहिद आए तो बहुत बड़ा चार्ज होगा। GHQ हमला केस की समाअत कल इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए समाअत में पेश किए जाने का इम्कान। बानी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश होगी। अदालत ने इस्तगासा के मजीद 3 गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। और ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मोहतसब की हलफ बर्दारी की तकरीब। सदर ने जफर उल हक हिजाजी से वफाकी टैक्स मोहतसब का हलफ लिया। सदर आसिफ जरदारी से जफर उल हक हिजाजी ने मुलाकात भी की। सदर का टैक्स मोहतसब को अवामी आगाही बढ़ाने पर जोर, कहा टैक्स मोहतसब दफ्तर शहरियों को फौरी और आसान रिलीफ फराहम करे। झूठ हर बार बोलते हो तुम, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भारतीय मीडिया सिडनी हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एड़ियां रगड़ता रहा, लेकिन दहशतगर्द का पता अपने घर का निकला। पाकिस्तान दुश्मनी की रेडीमेड प्रोडक्ट फिर फेल हो गई। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत का निकलता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस निकला। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान में भारत के नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी भारतीय मदद से LTTE कार्रवाइयां साबित हो चुकी हैं। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारत की हिमायत याफ्ता LTTE शामिल थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। मार्कर हक में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, भारतीय फजाइया के लिए डरावना ख्वाब। बरतानवी जरीदे ने भारत की शिकस्त पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। दिफाई जरीदे की एरो ने लिखा, पाक भारत फजाई जंग 52 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट में तबाहशुदा राफेल तैयारों के नंबर भी बताए गए। 4 राफेल के अलावा भारतीय फजाइया का MiG-29, Su-30 और ड्रोन का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत का 96% डिजिटल निजाम मफलूज कर दिया था। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। रिपोर्ट में बताया गया, ये पहला मौका था जब किसी फजाइया ने साइबर और रिवायती आस्करी सलाहियत को यकजा करके कार्रवाई की। बाजावर के इलाके सलारजो तंगी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजावर में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की जल्द शनाख्त करने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर हमला दरिंदा सिफ्त अनासिर का घिनौना फेल है। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, पुलिस ने बानी की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी की बहनों ने फिर धरना दे दिया। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई हट्टे कट्टे हैं। सर्दियां हैं तो आजकल बाहर से फ्राइड फिश मंगाकर खाते हैं।
وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں اب وہ زمانے نہیں رہے کہ خشک میوے سردیوں میں کھاتے ہیں. پانی پی ٹی آئی کی چار ہر وقت ڈرائی فروٹ سے بھرے رہتے ہیں. موصوف اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں. فیض حمید کی سزا اچھی خبر ہے، باقی اداروں کو بھی بسم اللہ کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. ذرائع کا کہنا ہے پارٹی گروپس میں سیاسی کمیٹی فنڈز کے غائب ہونے، بار کاؤنسل الیکشن پر گرما گرمی ہوئی. پارٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا نہیں کہا، معمولی تبدیلی کا کہا تھا. سلمان اکرم سے پوچھا گیا آپ نے پارٹی سیکریٹری جنرل ہو کر بار الیکشن کیوں لڑا؟ قاضی انور کا استعفیٰ سیکریٹری جنرل کی وجہ سے آیا کیونکہ سلمان اکرم نے اپنا نام پہلے نمبر پر رکھا تھا. پارٹی کے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز غائب ہونے پر بھی پی ٹی آئی گروپس میں تشویش ہے. بانی اور دیگر اسیران کے وکلاء کی فیسوں کے لیے اوورسیز نے 30 کروڑ سے زائد رقم بھیجی تھی، رقم کہاں گئی؟ اب کیوں پارلیمنٹیرین سے ماہانہ 1 لاکھ فی کس مانگے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن الائنس کے رہنما قومی کانفرنس کے لیے متحرک. پی ٹی آئی کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد آج مولانا سے بھی ملاقات کرے گا. وفد مولانا کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے گا. وفد مولانا کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے گا. اسد قیصر کی قیادت میں وفد کی آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات. کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. آفتاب شیرپاؤ نے کہا مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. اسد قیصر بولے اہم کانفرنس کر رہے ہیں جس میں جمہوریت پر بات ہوگی. اپوزیشن کا وفد جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملنے پہنچا. ملاقات میں جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت نائب امیر لیاقت بلوچ نے کی. اگلے مرحلے میں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطوں کا امکان. شہریوں نے جرمانوں اور ای چالان سے بچنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹس کا استعمال شروع کر دیا. جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر مقدمہ درج کیا جائے گا. فینسی اور گرین نمبر پلیٹس پر بھی کارروائی ہوگی. جمعے سے مہم شروع کر رہے ہیں. محکمہ ایکسائز اور سی پی ایل سی کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی نیوز کانفرنس. کہا ٹریفک کے جرمانوں سے متعلق باہمی مشاورت اور غور کیا جا رہا ہے. سیاسی و سماجی شخصیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو انتقال کر گئے. میاں منظور بٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے. نماز جنازہ کل حویلی لکھا کے علاقے وساوے والا میں ادا کی جائے گی. بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی شرمناک ہے. بھارت میں عبادت گاہیں محفوظ نہیں. عالمی برادری بھارتی مظالم کے خلاف کردار ادا کرے. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. آسٹریلیا میں پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ نے کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کے غیر اخلاقی عمل کی مذمت کرتے ہیں. بھارت کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. پاکستان میں اقلیتیں مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. ڈائریکٹر پیس سینٹر فادر جیمز نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں. 16 دسمبر کے اے پی ایس شہدا ہمارے دلوں میں رہیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا تقریب سے خطاب. کہا 10 مئی کو مارکہ حق میں پاکستان کو بھارت کے خلاف بھرپور کامیابی ملی. میں وہ پاکستانی ہوں جس کو اپنے ملک کی ترقی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. ہم دہشت گردی کا سامنا کرنے کے باوجود ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم فیلڈ مارشل پاکستان کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں. پشاور کے آرمی پبلک اسکول سانحے کو 11 برس بیت گئے. لواحقین کے زخم آج بھی تازہ مگر حوصلے پہاڑ سے بلند. 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے اے پی ایس پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا تھا. یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے دنیا بھر کی آنکھیں نم کر دیں. صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت. صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت ممکن نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر بھرپور عمل جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اب کسی ابہام یا مصلحت کی گنجائش نہیں۔ فتنہ ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کے خاتمے کا فیصلہ دو ٹوک ہے۔ مریم نواز نے گورننس، شفافیت اور میرٹ کا نیا ماڈل متعارف کروایا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں برمنگھم ستھرا پنجاب کو فالو کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ گوجرانوالہ میں نیا کارڈیالوجی اسپتال بننے جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں دوسرا ITCT بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے کہا اس وقت پاکستان کے عوام دو گورننس اور ماڈل دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے، دوسری طرف ذہنی مریض کا۔ ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام سے ہمدردی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی مزدوروں کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ بیواؤں اور خصوصی افراد کو بغیر قراردادی گھر دینے کی ہدایت۔ مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ برازیل میں طوفانی ہواؤں سے اسٹیچو آف لبرٹی زمیں بوس۔ جنوبی برازیل میں بنا 79 فٹ بلند مجسمہ تیز ہواؤں سے جھکتا گیا، پھر دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ خوفناک منظر کیمرے کی آنکھ میں قید۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی مجسمے کی نقل 2020 میں نصب کی گئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL آزاد کشمیر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بورڈ آف گورنرز اجلاس میں چیئرمین محسن نقوی نے کہا سیزن 11 کے مقابلے مظفر آباد میں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بورڈ آف گورنر نے لندن اور نیو یارک روڈ شو کی کامیابی پر محسن نقوی، ٹیم کی محنت اور پروفیشنلزم کو سراہا۔ شری لنکن ٹیم کے دورہ جاری رکھنے پر محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا ہم نے اخلاص سے محنت کی، اللہ نے مدد کی۔ سمندر کنارے خوبصورت نظارے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے ٹرافی ٹور کا آغاز۔ شروعات مشترکہ میزبان بھارت اور شری لنکا کو ملانے والے ایڈم برج سے کی گئی۔ ICC کا کہنا ہے ٹور میں ٹرافی عمان، قطر، بحرین، نیپال اور منگولیا جائے گی۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم اپنے تمام میچ شری لنکا میں کھیلے گی۔ اور کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کو جشن پاکستان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا بھارت سے کوئی ادبی شخصیت شرکت نہیں کر سکے گی۔ بھارتی ادیبوں کی آمد مشکل نہیں، ان کی واپسی مشکل بن جاتی۔